ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور مفخر موجودات بزم زینت کائنات سید سروران حامی بے کساں ختم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حنیم ناز میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام، احباب ذی وقار، سامعین محتشم، آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں منعقد ہو چکی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد باقاعدہ طور پر اس محفل کا آغاز صحیفہ انقلاب کتاب لا ریب قرآن مجید برہان رشید سے ہوگا۔ میں آپ تمام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں سے ملتمس ہوں، چونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم محفل ہے، اس لیے باوضو اور باذوق ہو کر بیٹھیے گا۔ جہاں آپ مناسب سمجھے جگہ آپ کو نظر خالی آ رہی ہے تو بیٹھتے جائیں، علماء حضرات کو آگے بھیجتے جائیں۔ جس جگہ آپ توجہ سٹیج کی طرف رکھیے گا، جس جگہ پر اور جس مقام پر اللہ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، جس جگہ اور جس مقام پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، خالق کائنات جل والا اس مقام اور اس جگہ پر اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتوں جاؤ اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ دو۔ حکم خداوندی کے تحت آسمانی ملائکہ زمین پر آ کر اس مقام اور اس جگہ اور اس محفل کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی رحمت شرکائے اجتماع پر، شرکائے محفل پر چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پروں کو سمیٹ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جس رب نے خود بھیجا وہ رب اتمام حجت کے لیے پوچھتا ہے کہاں گئے تھے اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم فلاں مقام پر گئے تھے، فلاں جگہ پر گئے تھے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ وہ کہیں گے کہ ہم روز ویلی شادی حال میں گئے تھے، کچھ بندے بیٹھ کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ خالق کائنات جل والا ان فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم جنت مانگ رہے ہیں۔ پھر دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم جنت کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے مانگ رہے ہیں۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ اگر جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو نے جنت اتنی خوبصورت بنائی ہے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو دنیاوی کام کاج سارے چھوڑ دیتے
تجھے اور تیرے محبوب کو راضی رکھ۔ خالق کائنات جل وعلا ان سے پھر پوچھتا ہے کیا مانگ رہے تھے اور کیا مانگ رہے تھے، ان کی ڈیمانڈ اور کیا تھی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ پھر وہی سوال کیا جاتا ہے کیا دوزخ کو دیکھا، جہنم کو دیکھا؟ عرض کی پروردگار عالم نہیں دیکھا، بغیر دیکھے پناہ مانگ رہے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا پھر کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو نے دوزخ کے اندر اتنی آگ جلائی ہے، اتنا عذاب رکھا ہے، اگر دیکھ لیتے تو تیری عزت و جلال کی قسم وہ سارے کام کاج چھوڑ دیتے تجھے اور تیرے محبوب کو۔ چوتھا سوال کیا فرشتوں اور کیا مانگ رہے تھے؟ اب آپ کی میں توجہ چاہوں گا، فرشتوں اور کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اس محفل میں بے شمار بندے آئے تھے، دور و نزدیک سے چل کر آئے تھے، اپنے کام کاج چھوڑ کر آئے تھے، کوئی دفتر بند کر کے آئے تھے، کوئی دکان لاک کر کے آئے تھے، کوئی معاملات سارے پسے پشت ڈال کر آئے تھے، اس لیے اس محفل میں جائیں گے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے، رب ذوالجلال گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب ذرا توجہ کرنا، خالق کائنات جل وعلا ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل اور اس مجلس میں جتنے بھی بندے آئے تھے میں نے سب کو بخش دیا، میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ سیاستہ کی حدیث یہاں تک ہے، لیکن کچھ کتب میں اس سے اگلا حصہ بھی آیا ہے، بس وہ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم ان میں ایک بندہ ایسا تھا جس کو باقاعدہ دعوت نہیں تھی، اس کے نام کا روکا نہیں گیا تھا، اس کو میسج نہیں کیا گیا تھا، بس گزر رہا تھا۔ اس مائک کے ذریعے آواز آئی یا کسی بھی ذریعے سے اس کے کانوں میں آواز آئی، وہ باہر سے گزر رہا تھا، اسے جب آواز آئی اس نے سوچا کہ اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے میں بھی جا کر بیٹھ جاؤں۔ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے میری رحمت بڑی وسیع ہے، اگرچہ وہ اس نیت سے نہیں آیا، اس ارادے سے نہیں آیا، لیکن اچھوں کی مجلس میں آ گیا۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بندے کو جو بغیر دعوت میں آیا، جو بن بلائے آیا، ان کے صدقے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ محفلیں، یہ اہتمام، یہ سارے معاملات فقط اس لیے کہ شاید ان میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، شاید کوئی ایسا ہو کہ جس کی دعا رب ذوالجلال سن کر ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دے۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ ایسے اجتماع میں بیٹھنے کی وجہ سے، ایسی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے، ایسے پروگرام میں بیٹھنے کی وجہ سے خالق کائنات جل وعلا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مقدس سے کرنا چاہتا ہوں۔ صحیفہ انقلاب کتاب العرب قرآن مجید برہان رشید آیات انقلاب تلاوت کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں ہماری کلر سیدہ کی خوبصورت شخصیت، خوبصورت آواز کے حامل، محترم المقام، جن کو اللہ نے قرآن کے صدقے پوری دنیا میں بڑا ایک نام دیا ہے، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد محترم المقام قاری القرآن قاری محمد اجمل علی قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور رب ذوالجلال العرب کتاب قرآن مجید برہان رشید سے آیات بینات تلاوت فرمائیں۔ میں آپ کی آمد سے قبل جتنے بھی مہمانان گرامی آئے ہیں میں سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، پھر قاری صاحب تلاوت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ محترم جناب قاری اجمل علی قادری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
السلام علیکم جناب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. آج ہماری اس محفل کی روح رواں، لازمہ دلوں کی دھڑکن، خوشبو کلیام شریف، میری مراد محترم المقام عزت مآب جناب صاحبزادہ سائیں محمد شعبان فرید صاحب آستانہ عالیہ کلیام شریف اب تشریف فرما ہو چکے ہیں. میں اپنی طرف سے، بانیانی محفل کی طرف سے اور اہلیان کلر سیدہ کی طرف سے آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. ٹھیک ہے چنگی کیا اللہ بسم اللہ جی. فضل بسم اللہ بہت شکریہ. آپ ٹھیک ہے اللہ بڑی نوازش آپ لوگوں نے. بسم اللہ کوئی سب ٹھیک ہے انہوں تو صحت نہ کیا حال ہے بڑی نوازش. السلام علیکم آپ ٹھیک ہے السلام علیکم. بسم اللہ. ایسی ہے طبیعت چلو اس کی برابری ہوئی. السلام علیکم. حضرات محترم توجہ فرمائیں. محفل کی روح رواں قبلہ سائیں شعبان فرید صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں. تلاوت کلام مقدس قاری اجمل علی قادری صاحب فرما چکے ہیں. آپ کی توجہ چاہوں گا. میں پروگرام کو کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں، 3 خصوصیات، 3 چیزیں سکھاؤ. ان میں سے پہلی چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سے. ماں کی گود میں اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو دو. دوسری چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت اطہار کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور تیسری چیز کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت اپنی اولاد کو سکھاؤ. 3 چیزیں اپنی اولاد کو اپنے گھر سے پڑھاؤ، اپنی ماں کی گود میں دو.
پہلی چیز اپنے نبی کی محبت، دوسرا میرے نبی کی اہل بیت اطہار کی محبت، اور تیسری چیز کلام مقدس کی محبت۔ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، اللہ رب العزت سوز و گداز، آواز، علم، حلم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں۔ چوا خالصہ سے ہمارے بہت ہی محترم بھائی جناب ثاقب حمید نقشبندی صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں آپ آئیں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ محترم جناب ثاقب حمید نقشبندی صاحب محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ محبت میں تھوڑی آواز اونچی ہوتی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اس خوبصورت بزم کے انعقاد پہ میں تحریک علماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ کے پورے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ پاک پروردگار محفل سجانے والوں کا محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بار خلوص نیت و محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں مل کے پڑھ لیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ۔ ایک بار پھر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ، آپ کا تمام حضرات توجہ میری جانب رکھیے۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جانا بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو۔ اور پینے کو
تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نذران کا نذرانہ درشن کا تو درشن ہو نذران کا نذرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں مکتا حضرت بیدم شاہ وارسی لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں بیدم میں کون ہوں اور کیا ہوں معلوم نہیں بیدم میں کون ہوں اور کیا ہوں یوں اپنوں میں اپنا ہوں بیگانوں میں بیگانہ یوں اپنوں میں اپنا ہوں بیگانوں میں بیگانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا بے خود کیے دیتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز ہے محترم جناب ثاقب حمید نقشبندی صاحب بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے رب ذوالجلال ان کی آواز سوز و گداز اور عشق میں مزید برکتیں عطا فرمائے وقت بہت مختصر ہے میں کوشش کروں گا کہ عصر کی نماز سے پہلے اس پروگرام کو کلوز کیا جائے میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے میں گزارش کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر وقت کے لیے ہمارے کلر سیدہ دار ارقم اسکول کے ڈائریکٹر چودھری محمد توقیر اعوان صاحب سے آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب چودھری محمد توقیر اعوان صاحب ڈائریکٹر دار ارقم اسکول کلر سیدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم میں انتہائی مشکور ہوں انتظامیہ اور خصوصاً ملک الدین صاحب کہ اس محفل اور بہت ہی خوبصورت محفل کے جس کے اندر آ کے واقعی دل کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس میں مدعو کیا اور پھر آپ سے بات چیت کا موقع دیا اور خصوصی محبت
روشنی کے مینار کلیام شریف کے گدی نشین جناب ہمارے محترم ہستی پیر سائیں شعبان فرید صاحب کا جو ان کی محبت کے انہوں نے خصوصی طور پر یاد رکھا، اور ان کا کل درآمد پہ اس محفل آنے پر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ایک مدرس ہونے کی نسبت سے یہاں پہ اپنی حاضری اور وہ بھی اپنے دل کی تسکین کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قیامت کے دن آپ لوگ اس چیز کے گواہ بن جائیں کہ واقعی اللہ کی مدد بیان کرنے کے لیے یہاں پہ میں آیا اور اپنا نام ان کی لسٹ میں لکھوایا۔ قرآن کا چھوٹا سا پیغام آپ کے سامنے میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ بہت ہی خوبصورت ایک مختصر سی آیت ہے، جس کی آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، اور اس کا یہ چھوٹا سا پیغام میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل جو کہ بہت ہی خوبصورت ایک عنوان بھی دیا ہے کہ معلم قرآن و محسن انسانیت، اس حوالے سے یہ ہمیں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، جزوی طور پر نہیں بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ اسلام کے ایک ایک رکن کی ہم پابندی کریں، وہ چاہے عبادات سے اس کا تعلق ہو، معاشرے سے اس کا تعلق ہو، دیگر جو عبادات ان سے اس کا تعلق ہو، اجتماعی ہوئی یا انفرادی، پورے کے پورے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے کے مطابق جو ہم اس پہ عمل کریں۔ تو اسی پیغام کے ساتھ، کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، اپنی حاضری لگانے کے لیے جس کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بیان کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے، میں بہت شکریہ دوبارہ سے ادا کرتا ہوں اس بند کے منتظمین کا اور پیر صاحب کہ انہوں نے اس حوصلہ افزائی بخشی اور اس عزت افزائی کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب چودھری محمد توقیر اعوان صاحب خوبصورت انداز میں اپنا معافی ضمیر بیان کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خادم خاص تھے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ توجہ اسٹیج کی طرف رکھیں۔ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، مہمانان گرامی تقریباً حال آپ کے سامنے فل ہو چکا ہے۔ میں صرف ایک حدیث پیش کر کے بھائی طیب الرحمان چشتی کو دعوت نام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو پکڑ کر نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئی۔ حضور میری دھن دولت، میری جمع پونجی، میرا سب کچھ میرا یہ بیٹا، حضور اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ 10 سال کا بچہ ماں پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئی۔ اب یہ خدمت کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا بستر بچھا رہے ہیں، حضور کے وضو کے لیے آپ کا لوٹا رکھ رہے ہیں، آپ کا عصا پکڑ رہے ہیں، آپ کا بستر صاف کر رہے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام کے لیے کھانے کا دسترخوان بچھا رہے ہیں، آپ کے برتن صاف کر رہے ہیں۔ 10 سال تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی۔ ان کی عمر جب 20 سال ہو گئے تو کریم آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ یہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ سے ایک دن ایک اکابر صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا، تم نے 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی، حضور کے سفر و حضر میں رہے، حضور کی نشست و برخاست میں تم رہے، نبی پاک علیہ السلام کے سارے معاملات میں تم 10 سال تک ساتھ رہے، ہمیں کوئی اچھی بات حضور کی ساری اچھی ہے، کوئی جو تیرے دل میں آئے وہ ذرا بتا۔ اب انہوں نے ایک حدیث روایت کی، حدیث بڑی لمبی ہے، میں صرف اس میں سے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی رحمت علیہ السلام کا جو حسن، حضور کے جو نین نقش، حضور کا جو چہرہ تھا، کریم آقا علیہ السلام کا جو حسن تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں احسن الناس، آپ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن تھے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی سونا تھا تو وہ آمنہ کا لال تھا۔
پوری کائنات میں سب سے حسین سرکار کی ذات. اور دوسرا جملہ بولا اشجع الناس. اگر بہادری اور دلیری اور جواں مردی اور شجاعت اور اگر نڈر ہونے میں اگر کسی کو دیکھا جائے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بھی آمنہ کا نام. اچھا یہاں ایک اور بات میں دعوت نہ دینا چاہتا ہوں. ایک اور بات، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کا ذکر کرنا عبادت، جن کی مجلس میں بیٹھ کرنا بھی عبادت. خیبر کے موقع پر جب باب خیبر کو فتح کر کے اس کے دروازے کو پکڑا تو علماء موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، الٹے ہاتھ سے باب خیبر کا ایک پلہ، دروازے کا ایک پلڑا الٹے ہاتھ سے پکڑ کر ڈھال بنا دیا. بعد میں 80 بندوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو وہ اٹھا نہ سکے. تو مولا علی کی شجاعت دیکھو یار، مولا علی کی بہادری دیکھو. لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ حدیث روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر ہمیں کوئی مشکل آ جاتی، ہم جہاں پر بس آ جاتے تو ہمیں کوئی وہاں پر بھی ہمیں مشرے راہ ہوتا، اگر ہماری کوئی رہنمائی کرتا، ہمیں کوئی طاقت مہیا کرتا، ہمیں کوئی دلیر بناتا تو وہ کوئی اور نہیں ہوتا، وہ ہمیں نہ کرنا. اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر وہ سرکار کی ذات. اب اسی حسن والے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب محمد طیب الرحمان چشتی صاحب سے آپ آئیں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. جناب محمد طیب الرحمان چشتی محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں. جتنی زیادہ عوام بیٹھی ہے اس سے ڈبل آواز میں نعرے کا جواب آنا چاہیے. نعرہ تکبیر، آپ خود فیصلہ کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک کس محبت اور عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اور لجپال آقا ہمارا درود سنتے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب مکھتے پردہ پاماہی نام مکھتے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہووڑ دے نام مکھتے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہووڑ دے اسکاری تیری صورت دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہووڑ دے نام مکھتے پردہ پاماہی تیرے مکھدان طواف کرے تیرے مکھدان طواف کرے تیرے مکھدان طواف رہن دے چلم چہرے تو ہٹی رہن دے چلم چہرے تو نینا دی
مکھتے پردہ پاماہی گانے کلام سے ہے دل نمازیا ہنس کے لٹ لینے دل نمازیا ہنس کے لٹ لینے پھر مکھتے پردہ سٹ دینے اے پردہ شکوا اکھیاں دا اے پردہ شکوا اکھیاں دا اج دور شکایت ہوور دے نا مکھتے پردہ پاماہی اور کیسا عزرائیل جان تینوں کیسا عزرائیل جان تینوں ایک دسنا ارمان تینوں محبوب ہے جو بے صورت دا محبوب ہے جو بے صورت دا او دی سامنے صورت ہوون دے نا مکھتے پردہ پاماہی حاکم بن کے رہ ڈولا تو حاکم بن کے رہ ڈولا میری حتم حکومت ہوور دے نا مکھتے پردہ فرما رہے تھے حضرات محترم اس وقت آپ اسٹیج پر اور ہال میں پنڈال میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مکاتب فکر کے علماء اور تمام سیاسی پارٹیوں کے زعماء یہاں پر موجود ہیں بلا تفریق کلر سجدہ سے ایک خوبصورت پیغام میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلر سجدہ میں ایک امن کی فضا ہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے وہ دوسرے پر انگشت تان نہیں اٹھا رہا وہ دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہا ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہا ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے پر کیچڑ نہیں اچھال رہا اور ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو برا بلا نہیں کہہ رہا اگرچہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر برقرار ہیں وہ ہیں اور رہیں گے وہ باعث رحمت ہیں وہ علماء کے ہیں لیکن عوام تک ہمارا یہ پیغام ایک محبت کا پیغام ہے ایک امن کا پیغام ہے اور اس امن کے پیغام کی آپ کے سامنے ایک زندہ مثال یہ ایک اجتماع ہے کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء سٹیج پر بھی بیٹھے ہیں اور سامنے بھی بیٹھے ہیں تمام پارٹیوں کے سیاسی پارٹیوں کے زعماء سٹیج پر بھی بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے کلر کی فضا کو پرامن رکھیں گے اسی سلسلے میں 2-3 منٹ کے لیے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں
جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جناب حاجی محمد جاوید صاحب سے آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب حاجی محمد جاوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کو اس بہت ہی خوبصورت پروگرام کو منعقد کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر میں اپنے سائیں شعبان فرید صاحب کہ جو کہ بیماری کی عادت میں یہاں تشریف لائے، ان کا اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انتظامیہ کی طرف سے بھی. اسٹیج پر بیٹھے اور ہال پہ بیٹھے تمام دوستوں کا بھی شکریہ. یہ وہ محفل ہے جس میں اللہ کے نبی کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے. یہ بہت بابرکت محفل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محفل میں منعقد کرنے اور جانے اور اس کو قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدحت اس کی کیوں نہ کرے ہم، مدحت کا حقدار بھی ہے بعد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے. حضرات گرامی، میرے قاری زید یوسف صاحب نے جیسے حکم دیا ہے کہ وقت کم ہے اور مقررین زیادہ ہے، میں آپ کا وقت بالکل نہیں لوں گا. صرف اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ جو محفل ہے اللہ کے نبی کے شان میں بیان کی جا رہی ہے، تو برائے مہربانی ہمارے نبی کا جو نظام ہے، جو احکام ہے، جس نظم کے لیے یہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آئیں ہم سب مل کر، جس طرح آج یہاں نہ کوئی جو بندی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ بریلوی ہے، بلکہ ہم سب مسلمان ہیں. تو اسی طرح ہم سب یکسو ہو جائیں، یک رنگ یک زبان ہو جائیں، اور اس ملک میں وہ قانون نافذ کرنے کے لیے ہم یکجان ہو جائیں جس کے لیے ملک بنا تھا. اور اسی میں ہماری آنے والی نسلوں کی بقا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی محفلیں منعقد کرنے کی بھی توفیق دے، اور جس کے لیے یہ ملک بنا تھا اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ قائم و کاربند کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. ہماری اس محفل میں موجود ہے راجہ محمد صدیق صاحب، سابق وزیر و ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر. اس سے قبل کہ میں ان کو دعوت سخن دوں، وہ ہمارے سیکنڈ لاسٹ مقرر ہے. اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ سعید شعبان صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر میں راجہ محمد صدیق صاحب کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں. آپ توجہ میری طرف کیجیے گا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے. بخاری کی حدیث ہے یہ، اور علماء کا جمع غفیر ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، انی اسمع ما لا تسمعون و انی انظر ما لا تنظرون. صحابہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور جو میں سن رہا ہوں وہ تم نہیں سن رہے. صحابی رسول بارگاہ خیر الانام میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ کیا سن رہے ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسی کون سی انوکھی چیز ہے اور ایسی کون سی انوکھی آواز ہے
جو آپ سن رہے ہیں اور ہم نہیں سن رہے، حالانکہ ایک ہی چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، اور ایسی کون سی انوکھی چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم نہیں دیکھ رہے، حالانکہ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، مسجد کا چھت ہے، چھت تک آپ بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن بات آج چھت کی نہیں ہے، چھت سے اوپر کی۔ پھر فرمایا چھت کے اوپر آسمان کی نیچے والی سائڈ جو تمہیں بھی نظر آ رہی ہے، مجھے بھی نظر آ رہی ہے، تم بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن معاملہ آج یہاں تک کا نہیں۔ فرمایا انی اسمع ما لا تسمع، جو میں سن رہا ہوں وہ تم نہیں سن رہے، وانی انظر ما لا تنظرون، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا آسمان کی نیچے والی سائڈ کی بات نہیں، آسمان کے چھت کی بات ہے، آسمان کی اوپر والی سائڈ کی بات ہے، چھت کی بات ہے، اوپر والی سائڈ کی بات ہے۔ حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب توجہ چاہوں گا آپ کی، سبق دینا چاہتا ہوں، محبت کا سبق ہے، بس یہ ہمیں بھی سن سکتا ہے، لیکن شرط ہے فریاد امتی جو کرے حال ذات۔ اے بندے کبھی رات کو اٹھ کر اپنے نبی کو پکار کر تو سکتے، کبھی نبی پر درود پڑھ کر تو دیکھ، رات کے پچھلے پیر اٹھ کر مصلی بچھا رب کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھ، اور نفل پڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ پر درود پڑھ، دیکھ اس پر کرم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی ہو کوئی آہ تو کرے دل سے، کوئی میرے نبی کو دل سے پکار کر تو دیکھے۔ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں راجہ محمد صدیق صاحب، سابق وفاقی وزیر و ممبر قانون اسمبلی آزاد کشمیر، آپ سے ملتمس ہوں آپ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحن صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تو اس محفل سجانے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح اسٹیج پہ کہا گیا کہ آج تمام لوگ مسلمان خواہ کسی فکر سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ آج سیاسی ہیں، علماء ہیں، سارے یہاں پہ اکٹھے ہیں اور ان کا مقصد صرف یکجہتی اور بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو مطلب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ دوستو میں تو بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ایک کم علم سا ایک کارکن ہوں جماعت کا، مسلم لیگ کا، مگر میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک گزارش کروں گا کہ اس ملک پر جس طرح قادیانیوں کا ایک یلغار ہے، اس ملک کو جس طرح ایک سازش کے تحت اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے کمزور کرنے کے لیے، یقیناً اس وقت جس طرح ان کے ساتھ سہولت کاری کی جا رہی ہے قادیانیوں کے ساتھ، یا جس طرح ان کے عزائم ہیں، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہونے کے ناطے یہ گزارش کروں گا، ہمیں اس طرف دعوت فکر دینی چاہیے جو سب کا ہو سکتا ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے، شفاعت کا ذریعہ بن جائے، کہ جب ہم قادیانیوں سے ملتے ہیں یا ان کے سہولت کاروں سے ملتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے طبیعت پر بہت پڑتا ہے، وہ گنبد خضرا میں مطلب ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ اپنے روابط بڑھا رہے ہیں اور ہم اصل حقیقت سے ہٹ گئے۔ جو میرے نبی کے دشمن ہیں اور میرے نمبر 1 دشمن ہونے چاہیے، ہمیں ختم نبوت کا پہرا دینا چاہیے، خاص میں کوئی بھی رکاوٹ ہو
ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. جس طرح آج یہ قادیانی اس کے لیے کرنے ہیں آپ بخوبی واقف ہیں, اور آج ہر ادارے میں انہیں بڑے عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, اور وہ کھلا اظہار کر رہے ہیں, دین کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور ہم سوئے ہوئے ہیں. بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے, ہم پہ فرض ہے کہ ان کا راستہ روکا جائے قادیانیوں کا, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہاں پہ سارے طبقہ کے لوگ مقاطب فکر کے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے دوستوں کا, ساتھیوں کا, اور اس طرف اور ماں سے گزارش کروں گا کہ آج ہم سب اکٹھے ہیں. امت تو اکٹھی ہو سکتی ہے, عثمان تو سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں. میرے ایک ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ ہم علماء میں تھوڑا سا مطلب آپس میں وہ ہے معاملہ, تو میں تو یہی درخواست کروں گا اس کو بھی دور کرے. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر اس دین اسلام کی خدمت کرنی ہے, اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کرنی ہے, تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں اللہ کے سامنے بھی اور اللہ کے رسول کے سامنے بھی. وما علینا الا البلاغ. خوبصورت انداز میں بند و نصائح فرما رہے تھے جناب راجہ محمد صدیق صاحب. نعرے کا جواب دیجیے گا, تاجدار ختم نبوت. یہ نعرہ ہماری جان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جزء لا ينفك ہے. اس کے بغیر یوں سمجھتے کہ ہم مردہ ہیں, اور ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی دلیل کے, بغیر چون چرا کے نبی آخر الزمان مانتے ہیں. تاجدار ختم نبوت. محبت سے آخری بندے تک میں گزارش کروں گا, محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے گا, تاجدار ختم نبوت. ہاتھوں کو بلند کر کے, تاجدار ختم نبوت. صرف 2 منٹ کے لیے ہمارے معزز مہمان جناب مولانا محمد احسان اللہ چکیالی صاحب تشریف فرما چکے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب محترم علامہ مولانا محمد احسان اللہ چکیالی صاحب. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا یہ انتہائی پروقار اجتماع اور انتہائی خوبصورت گلدستہ ہمارے بھائی ندیم صاحب مولانا زاہد صاحب نے سجایا ہے. یہ تمام حضرات لائق تحسین ہیں, قابل فخر ہیں. انہوں نے سب حضرات کو ایک اسٹیج پہ جمع کیا. اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں, حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے. سب سے پہلی بات کہ آج کی یہ انتہائی پروقار کانفرنس جس کا عنوان معلم قرآن اور محسن انسانیت کے نام سے عنوان سے معلوم ہے, اس سے ہم نے ایک پیغام لے کے جانا ہے. سب سے پہلی بات کہ آپ حضرات اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی نہ کسی اہل اللہ میں سے کسی کے ساتھ اپنی نسبت قائم کریں. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر آپ دنیا کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں, یہ قرب قیامت کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے, جدت کا دور ہے. اگر آپ ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں, ایمان کی بقا چاہتے ہیں, اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنی نسبت اہل اللہ کے ساتھ قائم کریں.
ایک بنیادی ضرورت ہے. میں اس پہ مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی عطر خریدنے کے لیے جاتا ہے, نہیں خریدتا لیکن عطر والی دکان سے گھوم کے باہر آ جاتا ہے. عطر اس نے نہیں خریدا, صرف عطار کی دکان سے گھوم کے باہر آ گیا. آپ محسوس کریں گے کہ اس کے جسم سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے. اہل اللہ کی صحبت, اہل اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے, اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اپنا تعلق مضبوط کیجیے. دوسری بات, اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو یہ پیغام ہے کہ ایمان بھی رسالت کا بنیادی تقاضا یہ ہے, ایمان بھی رسالت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ محبت رسول, اور محبت رسول کا معیار اطاعت رسول. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت کا دم بھرنے والے ہیں تو ہمیں حضور کی اطاعت کرنی ہوگی. حضور کا ہر عمل, حضور کا ہر طریقہ ہمارے لیے سر کا تاج ہوگا. دنیا کی یہ ساری علومات, تہذیبیں اور یہ کلچر, یہ ہمارے نبی کے پاؤں کی خاک ہے. اور آخری بات, حضور کے عمل میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے, بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں, کاش اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب کرے. میرے نبی کے عمل میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے, میرے نبی کی سنت میں اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے کہ دنیا کفر کے ایٹم میں وہ طاقت نہیں ہے. اللہ ہمیں یہ حقیقت نصیب کرے. اس لیے کوشش کریں کہ یہاں سے ایک میسج لے کے جائیں کہ ہم اپنی زندگی کو 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں گے, اپنے مشقوں کا بات کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. ماشاءاللہ جی, خوبصورت انداز میں, خوبصورت پیرائے میں ہمیں نبی رحمت علیہ صلاۃ و تسلیم کی محبت کی طرف دعوت دے رہے تھے. میں دعوت سخن دینے سے قبل صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, غالباً حضرت صوبان نام ہے آپ کا, اور سرکار باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کی توجہ چاہوں گا. یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابی سے پوچھا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے کہ قیامت کا سوال کرتا ہے؟ قیامت, صحابی نے عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے کہ تو قیامت کا سوال پوچھتا ہے؟ اب سنیے گا جواب, بس یہی جواب آج کی اس محفل کے انعقاد کا مقصد ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, نہ کچھ صحیح طریقے سے نمازیں, یہ ان کی کسر نفسی تھی, عاجزی تھی, اور صحابی اور نماز نہ پڑھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عرض کرتے ہیں حضور صحیح نمازیں نہیں ہیں, روزے بھی نہیں ہیں, حج بھی نہیں ہے, کمال کی عبادت نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے جس پر مان ہے, ایک بات ہے جس پر فخر ہے. کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ معاملات ہے, نہ غریبوں کی مدد ہے, نہ بیواؤں کا خیال ہے, نہ یتیموں کی سروں پر دست شفقت ہے, کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں ایک بات ہے جس پر فخر ہے. پوچھا کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, حضور آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, بس آپ کی محبت میں روتا رہتا ہوں, آپ کی محبت ہے. اب سنیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا, علماء موجود ہیں. نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب الیہ. اے سوال کرنے والے قیامت کب آئے گی, سن جواب. بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. میرے دوستوں پیغام ہے بس, آج سب کو اپنا لیڈر پیارا ہے, وہ بڑے کرپٹ ہو, بڑے کس طرح کا ہو, ہر بندے کو اپنا لیڈر پیارا ہے, لیکن ہمیں اپنا رہنما پیارا ہے, ہمیں اپنا نبی پیارا ہے. آؤ آمینہ کے لال کے جھنڈے کے تلے سارے اکٹھے ہو جاؤ, آؤ اپنا رخ مائے مدینہ کی طرف کر لو. خدا کی قسم دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی, قبر بھی اچھی ہوگی. بس یہی پیغام ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, آؤ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے نبی سے جوڑ.
اپنی نسبتوں کا تعلق اپنے نبی سے جوڑ لو، اپنی نسبتوں کا قبلہ ماہ مدینہ کی طرف کر لو، اسی ماہ مدینہ کی طرف محبت کی صورت میں پیغام دینے کے لیے میں دعوت صحبت دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن محترم المقام صاحبزادہ سائیں محمد شعبان فرید صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے فیضان محبت، تیرے اکرام کے بعد اور اللہ سے کیا مانگوں اس انعام کے بعد۔ عزیزان مان اس میں مجھے کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ تحریک غلامان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تحریک فکر تصوف، میرے ان بھائیوں نے ندیم، مسعود، اظہر، ان کے ساتھ ہمارے شیخ صاحب، دیگر بچے ان کے ساتھ جو ہیں، دوست بھائی، میں شاید سوچ نہیں رہا تھا اس سے بڑھ کے خصوصاً میں علماء کرام کا یہاں آمد پر مشکور ہوں کہ آپ ان بھائیوں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے زینت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اتنا مقرب اور مقبول فرمائے کہ جس سوچ کو ہم آج یہاں بیان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا تعالیٰ اس کا ہمیں دیکھنا بھی نصیب کرے۔ مجھے یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ بیٹھ کے ہر چند کی میری صحت اتنی نہیں، میں کٹی گیا کہ بھائی بھی کیسا، لیکن میں اتھوں اپنی سیٹ کو کنی ہتھا تک جڑا سفر کیتا اس سوچ نال کہ آج ایسے ایسے لوگ ماڑے ارد گرد بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے سامنے ادبن کھلی کے کچھ گزارش کر سکتے۔ ہمارے سید حامد شاہ صاحب ایک خوبصورت شخصیت، سرپرستی بھی فرماتے ہیں، دیگر علماء کرام بیشتر، آج میری پہلی ملاقات ہے لیکن ہر مکتبہ فکر جس انداز سے آج آیا اس کو کیا کہتے ہیں، ہم اپنی پلکوں پہ بٹھا کر ہزار تشکر کرتے ہیں۔ ہمارے دین، سیاسی حضرات، آپ لوگ بھی اپنے اس سوچ سے، اپنی بساط و طاقت سے، اپنے کلموں سے لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ آپ کا بھی ایک بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس منزل پہ آپ ہیں، لوگوں کے لیے اچھائیاں پھیلانے کی اللہ آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ میری بزم فضلیہ دربار شریف سے سرکردہ جو ہمارے ملک امریز حیدر صاحب ہے، وہ بھی ان بھائیوں کے کہنے پہ آج تشریف لائے۔ چوہے شفقت صاحب، ان کے والد کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، اس ضعیفی میں بھی آپ بیٹھے ہیں۔ دیگر لوگ بیشتر جو دربار شریف سے وابستہ ہے جانتے ہیں کہ میں اکھانی وجہ دل روشنی جتنا تکی نہ سکنا، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سب کے لیے اپنا دل کھول کے رکھ سکوں۔ نام لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک حوصلہ اور وجدان آ جاتا ہے کہ اصل انہوں لوگوں جو بیٹھے ہیں جنہوں نے وقت کٹنا ہی اصل واسطے بہت بڑی قیمت ہے۔ فرمائے آپ لوگوں نے بھی وقت نکالا، اللہ آپ کے لیے بھی بہت ساری مہربانیاں نصیب کرے۔ دیکھیں، ایسی محفل اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی دعوت کرانا ایک دوسرے کو کچھ، تو یقین جانے ایسی بات نہیں ہے۔ بات وہی ہے جو میرے بزرگ غالباً یہاں تشریف فرمائے، آپ جماعت اسلامی سے چکیالی صاحب اور پھر میرے ساتھ صفحہ صحابہ کے تشریف فرما تھے، اور ہمارے اپنے زائد یوسف صاحب نے بھی۔ بات یہ ہے کہ میں درگاہی آدمی ہوں، ٹکڑوں کی قیمت کو سمجھنے والا شخص ہوں۔ یقین جانے ہمیں جو سمجھایا پڑھایا گیا وہ یہی کہ جب تک انسان نہ بن سو اچر جی کوئی گل نہیں بڑھ لگی۔ انسان بن کر جب تک آپ کسی دائرے میں نہیں آئیں گے تب تک بھی بات نہیں بنے گی۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے اب میں کیا کہوں، یہ بزرگ حضرات بیٹھے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، درباری انگ کی وجہ سے
میں بھی حضرت عثمان کی طرح اپنی پنڈلیوں کو کانپتا ہوا محسوس کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیغام ان بزرگوں سے مختلف نہیں ہے، ہماری سوچ ان بزرگوں سے مختلف نہیں ہے. بات کہیں نہ کہیں آ کر کسی اور طرف چلی گئی. ہم نے اس گئی ہوئی بات کو ذرا واپس لانا ہے، اس گئی ہوئی بات کو ذرا سمیٹ کے واپس لانا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا. خدا وحدہ لا شریک ہے، اسی ہک نہ مننا تو پھر گچھا کرے بس. اس کے آگے سجدہ نہ کرے. کیا قرآن نہیں کہہ رہا قرب؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں شیرنیاں دیو، نیازاں دو، بڑا قرب ہونا. آئے قرآن سے پوچھیں، یہ سارے حضرات تشریف فرمائیں، آؤ اور سجدہ کرو اور قرب کو پالو. کیا قرآن نے یہ تعلیم نہیں دی ہمیں کہ سجدے سے بڑا قرب؟ اگر سجدے میں قرب ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھنے میں کوئی دوسری بات نہیں کرنی چاہیے کہ سجدے کے لیے معبود بھی وہی ہے جو الہ ہے، جو رب ہے. اگر وہ رب ہے تو اس نے اپنی طاقتوں سے، اپنی ہر طرح کی اپنی جلال سے رستوں میں ربکم والے دن یہ پیغام دے دیا کہ چڑے ہوئے ماڑے ہو، جس نمودج گیسو تسا کی مننا پیسی کہ دائرہ گھوم کر جہاں بھی آتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف آتا ہے، رب ہی کی طرف آتا ہے. ہمارے حضرت بندہ نواز گیسو دراز حضرت رحمان نے جب حضرت نظام الدین محبوب الہی کے درس سے آپ وہاں واپس گئے تو ان کی ایک چیز مجھے بڑی پیاری لگی. انہوں نے کہا یار بھلو، اپنے مریدوں کو کہا بھلو تم بھول کیوں گئے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جو ایک بیج بوتے ہو نا وہی ہر رنگ کو بدل بدل کر واپس بیل بوٹے میں سے پھل میں لوٹ کر وہی آتا ہے. منزل کی تعلیم کی ابتدا بھی رب کی ذات ہے اور انتہا بھی رب کی ذات ہے. جب ہم اس چیز کو سمجھ بیٹھے، مان بیٹھے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس ضابطہ کو، جس درد کے ساتھ، جس کیفیت کو کمال سینے پہ اتارا گیا، جس کو محمد عربی کہتے ہیں، ای عجیبی دعا محبوب کوئی نہیں، ای عجیبی دعا کوئی نہیں. حضور کی ذات اقدس ہے. اگر وہ معلم، حضور کی حدیث شریف ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تعلیم دیکھیں اس ضابطے جس کی ایک ایک سطر میں، ایک ایک حرف میں، ایک ایک اعراب میں وہ حقیقتیں پوشیدہ ہیں کہ آج تک بھی لکھنے والے اپنے دائرے میں آ ہی نہیں سکتے. قرآن خود مخاطب کر کے کہتا ہے اگر سمندر سیاہی بن جائے، نباتات قلم بن جائیں، پھر بھی یہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی. تو پھر جس قلب پر، جس سینے پر وہ نازل ہوا، اس سینے کا بھی کیا کمال ہوگا، اس سینے کا بھی کیا درد ہوگا کہ جس انداز سے آپ دیکھیں جو مسلمان ہوئے گل دھیان نہ سمجھے. میں اور آپ خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں کہ میں اور آپ پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر میں. ایمان کی قیمت ابھی ہمیں دینی ہی نہیں پڑی، ابھی ہمیں بتانی ہی نہیں پڑی. یہ ساتھ ایک لکیر ہے دو ملکوں کو جو تقسیم کرتی ہے. مجھے بہت دفعہ اب تو صحت نہیں رہی، اجمیر شریف، کلیئر شریف، انڈیا بہت جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ جب تنہا بیٹھ کے انسان سوچتا ہے نا تو وہاں پتہ چلتا ہے ایمان کی قیمت کیا ہے، محبت کی قیمت کیا ہے، احترام کی قیمت کیا ہے. جب وہاں پہ وہ اپنی خوشی سے قربانی کے لیے رشوت دے کے قربانی دیتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے. ہمیں اور آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی، ہمیں اور آپ کو تو وہ انجیکشن دے دیے گئے کہ ہم اپنی الجھنوں میں پڑ گئے. ہماری الجھنیں اتنی بڑی نہیں ہیں، لیکن ہماری سوچ اور مقصد جب اللہ کے محبوب کے دروازے پہ چلا جاتا ہے تو یقین جانیں ہماری سوچ اور مقصد ایک ہو جاتا ہے. اور اس مقصد میں کوئی بھی مکتبہ فکر پیچھے نہیں ہے. تعلیم پہنچانے کا، تعلیم دینے کا انداز علیحدہ علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن یقین جانیں تعلیم کے لیے نہ انہاں کی کوئی محمد تو بغیر لگنا، نہ اساں کی کوئی حضور تو بغیر، نہ انہاں کی کوئی اور لگنا، نہ اساں کی کوئی اور لگنا. منزل ہماری حضور سرکار دو عالم کی ذات اقدس ہے. اور حضور کی ذات یہ حضور نے آج معلم قرآن میں سوچنا سا، لیکن ان بزرگوں کی وجہ سے میری اپنی ذہنی کیفیت اور ہو گئی. ذرا دیکھیں حضور سمجھانے کے لیے
سمجھانے کے لیے علماء تشریف فرمائیں، بعض اوقات بڑے انداز سے چیز کی بار بار آپ تکرار فرماتے تھے. جس طرح ایک چیز ہے کہ حضور تشریف فرماتے وہ مومن نہیں، اس کا ایمان نہیں، وہ مومن نہیں. متعدد بار حضور کی زبان اقدس سے ارشاد ہوا، صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ گل کوئی گاڑی ہے، چہرے کو تکنے لگ پڑتے تھے. ہمیں جب کہا جاتا ہے نا کہ والضحیٰ کے چہرے کی بات کیوں، یقین جانے ہم شاید سمجھانے میں تھوڑے آری ہو گئے، سمجھا نہیں سکتے. ہم تو صحابہ کی جوتیوں میں جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پلا انہوں نے کس طرح تکیا اسے، انہوں نے کس وقت دیکھا ہوگا، کیا محسوس کیا ہوگا کہ ضابطے کا مکمل حکم قرآن دے رہا ہے، لیکن قول سے اور فعل سے اس کو نافذ محمد کر رہے ہیں. کس انداز سے صحابہ نے دیکھا ہوگا، کس انداز سے جنبش لب کو محسوس کیا ہوگا، کس انداز سے چہرہ اقدس کی رانائیاں سمیٹی ہوں گی، کس انداز سے واللیل کے اس انداز کو دیکھا ہوگا. ہم تو صحابہ کی جوتیوں میں کی اپنی جگہ تلاش کرنے لگ پڑتے ہیں. تین جب مدت بار حضور نے جب ارشاد فرمایا تو پتہ گل پھر کیا نکلی، حضور کی تکھن لئی پہ پتہ نہیں ایڈی ڈاڈی گل کیڑی ہے. تو پتہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، جس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں، جس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا. آج ہم ذرا محسوس کریں انسانیت کا درس اس سے بڑا کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ میرے گھر کا دروازہ جڑا ہو، جس کے ساتھ میرے دیوار جڑی ہو، میری کھڑکی کا کوئی انگ جڑا ہو، میری سوچ کا، میرا چلنے پھرنے کا گزر وہاں سے ہوتا ہو، اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ رہتا کیسے ہے، مجھے خبر ہی نہ ہو کہ اس کی دنیا کیسی ہے، مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے چولہے کی کیفیت کیسی ہے. تو مجھے بتائیں نا پھر ہم کون سے دروس کو اپنی مساجد میں، اپنی درسگاہوں میں، اپنی درگاہوں میں، اپنی خانقاہوں میں کیا سیکھ رہے ہیں، ہم پھر کس طرف جا رہے ہیں ہم. اور اسی طرح ایک چیز مجھے کمال حضور کی نظر آئی، میں علماء کی نظر کروں گا، اور میں اس پہ بڑا ہوا. حضور جب مینا میں کھڑے ہوئے حجۃ الوداع پر تو آپ کا ارشاد گرامی ہوا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا یہ حضور کچھ خاص بات کرنے لگے. آپ نے فرمایا حضور دن تو یہی ہے. پھر حضور نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کے دن نہیں ہے؟ اب قربانی تھی، حج تھا تو ذی الحج کے ہی دن تھے، لیکن انداز سمجھانے کا دیکھیں. پھر حضور کا ارشاد گرامی ہوا کیا ہم مسجد حرام کے ارد گرد ہی نہیں ہے، اللہ کے گھر کے پاس ہی نہیں ہے؟ صحابہ تکنے لگ پڑے کہ گل کیڑی ایسی ہوئی. تو حضور کا ارشاد سنیے گا، جس طرح آج کا دن، جس طرح آج کا مہینہ، جس طرح آج کی یہ جگہ، یہ شہر محترم و مکرم ہے، جس کے احکام قرآن میں اور محمد عربی کی زبان سے نافذ ہو چکے ہیں. سنو میرے صحابہ، اسی طرح تمہارے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت، مال، سوچ، وہ بھی جب تک تمہارے لیے قابل احترام اور محترم نہیں ہوگی، تمہارے ایمان کی تکمیل کا رستہ پورا نہیں ہو سکتا. ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں چشتی ہوں، جہاں پہ دیگر سلاسل کے لوگ بھی تشریف فرما ہے، ہماری بھی منزل ایک ہے. بکھر گئے، لوگوں نے ہمیں بکھیر دیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں اکثر حضرت زود الانبیاء حضرت مسعود العالمین کے جب قدموں میں لگ کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں لوگ فلسفہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. لوگ ہماری اداؤں کو، ہمارے طریقہ واردات میں کہوں گا اس میں کھو گئے کہ اس طرح کرنے نہ طریقہ آیا. یقین جانے سمجھ والے کی پوچھ بھی زیادہ ہوتی ہے. علماء اور طریقت کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں، نہ پتہ ہے تو پھر چھوٹا ہے. سمجھ والے کی پوچھ بھی زیادہ ہوتی ہے اور سمجھ والا پھنستا بھی زیادہ ہے. حضرت فرد عالم کو ایک دفعہ آپ کے غلام کہنے لگے حضور آپ تہجد کے وقت ہمیں زحمت نہیں دیتے، تازہ وضو فرما لیا کریں، ساری رات آپ ذکر میں رہتے ہیں. تو آپ نے کہا بیٹا اس طرح نہ آ جائے کرو، کوئی اثر رکھ دو میرے پاس، کھونڈی کسی آنکھ نے. تو میں چلمن نے باریک پڑتا اور یار سجنوں بیلیو اصل نے بزرگوں کو تو مواٹھا نے بوئے بھی کوئی نہیں سے سیانے واسطے بپڑ تکاب انہاں کی لگا. اصل نے اپنے دربار شریف بابا جی صاحب کلیامی نے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے اپنے دادا میرے پیر ہیں ان سے سنا ہے، 12 گز کا ایک ہی لیپ سا پٹھواری جاننے وہ رضائی جلوں زیادہ ہونا.
تے لے فیج پر نام روم بھائی کے گزارا کرتا گسنا جسی کمبل اپنے 12 گز کا لیپ تھا اور نیچے صرف بپڑ بچھایا جاتا تھا جس میں غلام میرا سارا خاندان سارے کوڑی جزامی اسی لیپ کے اندر سوتے تھے. آج کے نخرے نہیں ہیں, وہاں پہ صرف یہی تھا کہ فقط نگاہ یار سے آباد ہے میں خانہ. آج ترتیب شاید کچھ اور ہو گئی. تو بابا صاحب نے صبح جب وہ وقت آیا تو ایسا سے وہ چلمن کو ہلانا تھا, لیکن اندر سے چیخ کی آواز آئی. بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے حضرت فرید. جب الغلام اندر گئے بڑی مشکل سے آپ نے فجر ادا کی. فجر ادا کر کے وہ قوم مننے لگ پڑے کہ حضور خیریت تو ہے, ہو کیا گیا؟ تو آپ کو پتہ ہے حضرت بابا صاحب نے کیا کہا؟ یہ طریقت والے بھی سنو. آپ آخر لگے بیٹا کمال ہو گئی, میں عصا پہ جھک کے اٹھ رہا تھا کہ میں چلمن کو ہلاؤں سرکاؤں, تو حاطف کی آواز, یہ ہوں طریقت نہیں گل ہے کہ کس طرح علامی دنیا حالے تک آباد ہے. حاطف کی آواز آئی, اے فرید آج تک تو تیرا اٹھنا بیٹھنا ہر پکار صرف میرے لیے تھی, آج یہ عصا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ آج تک تو چھوٹی موٹی بات میں اللہ ہی کو پکار کے مدد مانگتا تھا, تو کب سے یہ کہنے لگ پڑا؟ تجھے پھر اس میں مجھے حضرت حسن بصری کی ایک بات یاد آئی, طریقت نال بدے ہو خالی بیت چیز نہیں, توبہ نہ سکھسو, نگاہ چ بسنا نہ سکھسو, ایسی بیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بیت اسی وقت کام دیتی ہے جب تسلسل دنیا دل قائم رہے, جب نگاہ کی مکانت قائم رہے, جب سوچ کی خوشبو آباد رہے, تب تو وہ رنگ نسلوں میں بھی قائم ہو جاتا ہے. ویسے پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگ. حضرت بصری جا رہے تھے اور حضرت بصری کا مقام علماء جانتے ہیں, ان کی سما پر, سما کہتے ہیں خالی قوالی نہیں ہے, سننا. حضرت خانوادہ نبوت جس کی پرورش ہوئی ہوگا, حضرت علی کی سماعت سے حدیث کس نے روایت کی ہو, اور پھر وہ بات کرے تو پھر سلاسل طریقت اور چشتیہ کی بنیادوں کی سمجھ آ جائے, پھر پتا چلتا ہے کہ حسن بصری کا مقام کیا ہے. آپ ایک دن دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے, پانی ختم ہو گیا. پانی جب ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا حضور کیا کریں, سفر تو لمبا ہے. ایک سوکھا کنواں آ گیا. حضرت بصری نے اپنی دستار کھولی, ٹوپی پہنی ہوئی تھی, بچھا کے مناجات کرنے لگ پڑے. یہ ہمارا طریقہ, منگنے صرف اس کو لواں جڑا طاقتہ نہ مالک, منگنے صرف اس کو لواں جڑا دہی سکڑا, مانگتے صرف اس سے جو کرم نوازی کرنے لگے تو کسی انداز سے بھی کر سکتا ہے. ہم اس کی طاقتوں کو ہر رنگ میں مانگتے ہیں. حضرت بصری مناجات کرنے لگ پڑے. مناجات کرتے کرتے ساتھیوں نے دیکھا کہ پانی سوکھے کنویں کا ابل کے باہر آنے لگ پڑا. جب وہ باہر آیا تو انہوں نے پانی نوش کیا, حضرت کے چھاگل کو بھرا, اپنی چھاگلوں کو بھی بھرنے لگ پڑے. جو ہی ایک ساتھی نے چھاگل کو بیچ میں ڈالا, پانی نیچے اتر گیا. انہوں نے شور ڈال دیا, حضور یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. حسن بصری دعا ختم کر کے جب آئے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا, آپ مراقب ہو گئے کہ اللہ خیر کرے, کیا کوتاہی ہو گئی, پانی نصیب بھی ہوا, سوکھے کنویں سے پانی اللہ نے دے دیا, اب یہ کیا ہوا. تو جب مراقب ہوئے تو جب آواز آئی وہ پتہ کیا تھی, بڑی توجہ نال سنے, اے حسن اپنے ساتھیوں کو کہہ دو جو ہر گام پر محافظت کر سکتا ہے, یہ زیادہ راہ کی طرح کیوں چھاگلوں کو بھرنے لگ پڑے تھے. جو ہر گام پر پال سکتا ہے, ہر قدم پر سن سکتا ہے, ہر قدم پر دے سکتا ہے, ہر قدم پر بندے اپنے کو سنبھال سکتا ہے, کوئی عبد بن کر تو آئے, کوئی مانگنے کا ڈھنگ لے کر تو آئے. یہ تو اپنے توکل کی دنیا سے نکل گئے, ان کو تو پتہ ہی نہ چلا کہ سوکھا کنواں یہاں دے سکتا ہے تو ہم چلتے ہوئے ذروں سے بھی پانی کو جاری کر سکتے ہیں. یہ تھی ہماری تعلیمات, یہ ہمارا وجدان, یہ ہماری بات. اور حضور کی ذات اقدس, یہاں جس طرح ہمارے کشمیر سے جو ساتھی بزرگ تشریف لائے, ان کی بات بھی سمجھیے گا. ہمارے سینوں پر اگر کوئی راج کرتا ہے, دنیا میں محبت سنا رہا ہوں, اس کو اور طرف نہ لے کے جائیے گا, وہ حضور کی ذات اقدس ہے. ہم درگاہوں پہ بھی جاتے ہیں تو کوئی یہ کہ میں حضور نے قدموں تو بغیر ولی ہوں, قسم ہے رب نے اس ولی کی نہ من رہے سے. کوئی یہ کہ حضور کی محبت کے بغیر کوئی ولایت کا دعوے دار ہے, ہم اس ولایت کو بھی نہیں مانتے.
کوئی یہ کہے کہ حضور کے بغیر کچھ ملا ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ جو کچھ ہے وہ دائرہ محمد میں ہے بس، اور ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے سینوں پہ وجدان سے، محبت سے، عقیدت سے، مسلک سے، مشرب سے اگر کسی کا راج ہے تو اللہ کے محبوب کا راج ہے، اور کسی کا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لوگ ڈاکے ڈالنے لگ پڑے، لوگ ہمارے سینوں پہ چوری کرنے لگ پڑے۔ کسی نے ہماری غربت کو تماشا بنایا، کسی نے ہمارے بہت پڑھے لکھے ہونے کو تماشا بنایا۔ یہ بات میری سمجھیے گا، اصل خوب پڑھے لکھے بھی جڑے نا پھری جیسے گل تو کوئی ٹھیک آخنا پیا، گل تو ٹھیک آخنا پیا، اسی لیے ہم شور ڈالتے ہیں دماغ کی دنیا میں گلنا ٹھیک نہ لوڑو۔ بات وہی ٹھیک ہے کہ جو اللہ نے کہہ دی کہ محمد ہی ہیں تو سب کچھ ہے۔ جس کی دربار میں اونچی آواز کرنے سے تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، اس کا کوئی مقام ہے ہی تو یہ کہا جا رہا ہے نا۔ اگر وہ کچھ نہیں ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کی ذات اقدس ہے اور حضور ہی کی ذات اقدس ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو شکار کیا گیا، ہماری غربت کو شکار کیا گیا، ہماری بے سمجھی کو شکار کیا گیا، ہماری ناقص اندیشی کو شکار کیا گیا، ہمارے معاملات اور مسائل کو شکار کیا گیا، حتیٰ کہ ہماری بیماریوں کو بھی شکار کیا گیا۔ خدا نہ مانے زندگی موت اس مالک نے آتے چھے، رازق صرف وہ ہے۔ یقین جانے ہم درباروں کو ماننے والے ہیں، اکثر آپ نعتیہ شعر بھی سنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن میں نے ایک جگہ پڑھا بڑی مسئلہ، اور آج میں جو عرض کر رہا ہوں خالی اپنی پٹاری سنی، میں نے کوشش کی ہے کہ میں جانچ سے بول رہا ہوں شاید سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ میں مخصوص ہو کے بات نہیں کر رہا، مخصوص ہو کے نہیں کر رہا۔ قیامت کے دن عجب ماجرا ہوگا۔ جبریل امین امانت دار فرشتہ، شدید القوا، شدید القوا، سرتاج فرشتہ، اللہ اس کو حکم دے گا کہ جاؤ دیکھو معاملات قیامت مکمل ہو گئے، جنت دوزخ کی آواز کو دیکھ کے آؤ۔ دوزخ کے جب دروازے پہ جائیں گے تو جب دروغہ دوزخ عرض کرے گا اے جبریل آپ یہاں، تو دوزخ کے مکین کو آواز سنیں گے، جہنم کے دروازے کو کھولا جائے گا۔ یقین جانے جب میں نے پڑھا تو میرے تو آنسو نہیں ہوتے، ہر چیز خون پیپ گل سڑ جائے گی، کچھ سمجھ نہیں بیچ میں کیا ہے، تاریکی کے اندر بس آلودہ بدبو اور لاوا ہی لاوا ہوگا، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے جگنوں کی طرح چمکتے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے نقطے ہوں گے۔ جبریل کہیں گے اے دروغہ جہنم، ہر چیز تاریک ہو گئی، یہ روشنی کیسی، یہ روشنی کیسی؟ تو دروغہ جواب دے گا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا امت مصطفیٰ سے، میں رب الغفور ہوں، اس کے معاملے میں خود پورے فرماؤں گا، رب الغفور ہوں میں خود اس کے معاملے فرماؤں گا۔ ہر چیز کو دوزخ نے ایندھن بنا دیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عظمت یہ ہے کہ جگنوں کی چمٹمٹاہٹ کی طرح بھی ابھی قائم ہے۔ یہ روشنی امت مسلمہ کے سینوں کی وہ جگہ ہے جو ابھی تک چمک رہی ہے۔ جب اندر سے امت محمدی کے لوگ سنیں گے وہ شور ڈال دیں گے، اے امانت دار فرشتے، اے امانت دار فرشتے، تو وہی لے کر آتا رہا، تو مقرب اور محترم جگہوں پر وہی پہنچاتا رہا، تو ہمارے آقا پر بھی وہی لے کر آیا، تو نے امانت میں خیانت نہیں کی، تو اللہ کے قریب ہے، تو شدید القوا ہے، ایک مہربانی کر، اب ایک امانت والا سلام ہمارا بھی ہمارے آقا کو پہنچا دے، ہمارے آقا کو پہنچا دے۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، کہیں گے میں اس طرح گیا تو دوزخ کے مکین تھے آپ کے کچھ امتی، تو انہوں نے یہ سلام پہنچایا ہے جو میں نے پڑھا۔ دیکھیں دنیا وجدان میں آپ کا ایمان دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور وہاں سے دیکھیں، احمد ماں نے کہا محمد، حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے محمد نام کیوں رکھا؟ انہوں نے بھی بہت ساری تعویلیں دی، لیکن سمجھ میں یہ آئی کہ جو بہت ہی تعریف کیا گیا ہو وہ محمد ایسا ہے جو احمد بھی اتنا ہے کہ ہر وقت ہی اللہ کی حمد کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جو محمود بنا، ہر مکتبہ فکر نماز کی دعا کے بعد اللہ سے یہی کہتا ہے تو نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ محمد عربی کو نصیب کر دینا، محمد عربی کو نصیب کر دینا، کیونکہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مقام محمود
ہر طرف نفسا نفسی ہوگی اور امتی امتی کی آوازیں جب آ رہی ہوں گی تو کیوں نہ اس کے ایمان میں ہم رچ بس جائیں جیڑا تھا بھی والی ہو بارسا اور تھے بھی والی ہو بارسا۔ حضور جائیں گے اور وہاں پہ بھی آپ کا ایک سجدہ ہوگا اللہ کے حضور، یہاں پہ بھی تعلیم ہے۔ حضور کوئی آپڑا نہیں دسیا کہ میں کڈی انسان میں کہ نہیں ایسا فرشتے نے کیا بسات ہے آقا انعامدار میں سامنے گل کرن، نہیں، ترتیب یہ سکھاتی ہے محبوب بھی ہوں لیکن جانتا ہوں اس کے آگے عرض کیسے کی جاتی ہے، اس کو منایا کیسے جاتا ہے، اس کو پکارا کیسے جاتا ہے۔ اگر آج بھی امت کو سمجھ نہ آئے تو پھر مجھے بتائیں نا ہم کس طرف جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ حضور نے جو تعلیم قرآن مکمل کر کے سمجھا دی، ہر رنگ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی باتیں ہر جگہ ہیں، خدا کا نام ہے۔ اختلافی مسائل اپنے علماء سے ان کے حجروں میں پوچھیں، ان سے تعلیم حاصل کریں، لیکن محبت کے مسائل ایسے بیان کریں کہ ممبر بھی ایک دفعہ بول پڑے ماڑے بہنے والا کیڑا چلا ہوا، ایک دفعہ وہ بھی بول پڑے کیونکہ ایسے ہی پتہ لکڑ گولی پڑنی، سمجھے لکڑ گولی پڑنی۔ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے، اور میں یہ نہیں کہتا میں درباری ہوں، ہمارے اندر بھی مسائل ہیں، لوگ تھوڑی بے سمجھی میں حدود سے آگے چلے جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ بات میں سب کو دستاویز کروں گا کہ تعلیم تصوف میں یہ چیز کہیں نہیں ہے کہ آپ ترتیب سے باہر جائیں، اور ترتیب یہ ہے کہ اپنے سائن حضور اس لئے گوڈے ڈائی بونا اس کو لیے پوچھو دسو نو سونے کی گل کوئی ایسی کہ جڑا اتھے بھی والی ہو سی تو اتھے بھی والی ہو سی۔ ہمارے بزرگوں کی مجالس کو اٹھا کر دیکھ لے، ہمارے طریقت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لے، بعد میں نہیں کہتا کسی نے اپنی تشریح کر دی ہو، لیکن آپ کو خدا کی قسم ایک چیز ملے گی، 90% سے زیادہ اس میں جتنا علم ہے آپ کو صوفیاء سے حضور کی بارگاہ ناز کا ملے گا، حضور کی بارگاہ ناز کی تربیت کا ملے گا۔ آج ہمارے لوگ بھی اگر یہ بھول گئے ان کو بھی اختلاف سے بچنا پڑے گا۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم مسلمان بن کر دکھائیں، ہم اپنے کپڑے اجلے کر کے دکھائیں، اپنا میل اگر کوئی جسم کا ہے بھی تو اللہ اگر اتنی سونی ایسا کی ترتیب چاہیے دیتی تو سب کیوں اپنے آپ کی خواہ مخواہ ننگا کریں گے۔ اور آج جس طرح کلر والوں کو سب خوش قسمت ہو ان علماء کرام کے آنے سے جو وجدان ملا، یقین جانے میں یہی عرض کروں گا کہ اس خوبصورتی کو آگے بڑھنا چاہیے، اس محبت کو آگے بڑھنا چاہیے، اس اخلاص کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تو چار گلاں جو تمہیں یاد نہیں رہنی ہے کہ میں پیغامیاں اور عرض کرن لگا نے۔ ایک چیز جیڑی اصل ہمارے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، اس پہ ایک حدیث شریف ذرا سنیے گا، ایک دفعہ درود شریف پڑھی کے وہ شخص ہم میں سے نہیں، یہ حضور میں حدیث شریف ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت و رحم نہ کرے۔ خدا نہ نانے جب بچے ہی تکیا تو ماں پیو کی اس طرح بلانے ہونے جس کا پتہ نہیں سان چاڑنے ہونے۔ ماں باپ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، ماں باپ سے بڑی کوئی درسگاہ نہیں ہے۔ ماں باپ آپ کو اگر اپنی بے توجہ سے ہی یقین جانے شرابی کبابی چرسی بنانا چاہیں اپنی آنکھ بند کر کے وہ بنا سکتے ہیں، اگر اپنی توجہ سے آپ کی دل کی دنیا کو کسی درگاہ کی طرف موڑ دیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچپن میں ان کو اللہ نے وہ قدرت دے رکھی ہے کسی درسگاہ میں بٹھا سکے تو وہ بٹھا سکتے ہیں۔ خدا نہ نانے جنہوں نے تھے انہوں نے عزت اس کوئی کمی نہ کرے، جنہوں نے چلے گئے انہوں نے قبروں کو چھکے دعا کرو کہ آج میں اور آپ اس مجلس میں کھڑے ہیں تو اللہ کی قسم وہاں کسی بوڑھی کی دعا پیچھے موجود ہے، کسی باپ کی دعا پیچھے موجود ہے۔ اور بڑے بھی اسانے جڑے نے اس فرق کو سمجھ نہیں پا رہے جو نئی نسل دیکھ رہی ہے۔ پہلی نسل جو تھی اس کا مقصد گھر کے اندر تھا، پڑھ کے آیا، اسکول سے آیا، مسجد سے آیا، گھر ہی گھر تھا، ماں جو سمجھائے، جو بٹھا دے، جو کھلا دے، بس وہی تھا۔ ہن موبائل ہم خود خرید کے دیتے ہیں، بلیک میل ہے جا کر کڑیاں سب اتنا کر دیں کہ اپنے کھانے جو گے بھی نہ ہو انہوں کے موبائل کے نہیں کے دینے ہیں۔ ان کے علم کا لیول اور طرف چلا گیا، ان کو سمیٹنے کے لیے ترتیب بنانا پڑے گی۔
ان کے لیے شفقت کے رستوں سے قربت کو پیدا کیا جائے گا. یقین جانیں اگر اس طرح نہیں ہوگا میں شاہ جی کی آمد کا شاہ صاحب کی آمد سارے واسطے تو شفقت کو آپ کو بچوں کے ساتھ پیدا کرنا پڑے گا. دوری پیدا نہ کریں. یہ دوری کسی کو نقصان نہیں دے گی, میرے اور آپ کے گھروں کو نقصان دے گی, میرے اور آپ کے معاملات کو نقصان دے گی, یہ اور کسی کو نقصان نہیں دے گی. ایک اور حدیث شریف ذرا سنیں, اسی طرح توجہ نہ سمجھے کہ اس دور کی بڑی لوڑ پڑے گی. اپنے بھائی کی مدد کرو, خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے, سوال صحابہ بھی کیتا, ظالم کی مدد کس طرح کریے تو پتہ حضور کا ارشاد گرامی کے حتی الامکان اس کی اس برے کام تو روکو. اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس برے کام سے روکو. آج آپ دیکھیں نا ہمارا سارا پٹھوار زمیاں باڑیاں نے چکراج پتہ نہیں کہڑے پاسے کسنا سے, خدا نہ ایک کی نسل سے ایک کی قومے نے ایک کی خون نے لوگ بھلی گئے جیسا نے پیو دادا پورا جنہوں نے زمینہ پڑنا ہے انہوں نے نسل کی باڑیوں کی دریغ نہیں کری. خدا کا نام ہے اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اگر باتوں کے وجدان سے بھی آپ دنیا میں یہ باور کرا سکتے ہیں تو ظالم کی مدد یہ ہے کہ آپ اس کو باور کرائیں کہ یہ تو غلط کرنا ہے. کہیں نہ کہیں خدا کا نظام. ایک صوفی کا قول ہے, ذرا توجہ نہ سنے, اے میاں تو اپنی ہمت سے دعا کر, جتنی تیری سمجھ ہے تو اس سے دعا کر. قسم ہے رب کی, تجھے اپنی ہمت کا پتہ ہو نہ ہو, لیکن وہ مالک جتنی طاقتوں کا مالک ہے نا, قبول کرنے پہ آ گیا تو وہ اپنی طاقتوں سے دعا کو قبول کرے گا. اور جب وہ اپنی طاقتوں سے قبول کرے گا تو رستے اس کے آگے بنانا کیا مسئلہ ہے, رستے کھولنا اس کے آگے کیا مسئلہ ہے, رستوں کو ہموار کرنا اس کے آگے کون سا مشکل ہے. وہ تو اتنا طاقت والا ہے کہ جس طرف جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو ظالم کی مدد بھی روکنے سے اس کو کرو. اور یہ چھوٹی چھوٹی میں آیتیں دیکھ رہا تھا, مجھے بڑا لطف آیا. خدا کا نام ہے یہ مریدین جڑے ہو انہیں میں خصوصاً باقی حضرات کی بیاض کر سا میں حیران ہویا کتنے پیار نال رب آخنا پیا پس تم اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد کر. اساں کی بھی خوب بڑی چھٹے نے جن مسجد نہ گئے سو رب یاد ہی نہیں ہوا. مسجد کی حرمت اپنی جگہ, مسجد کا مقام اپنی جگہ, لیکن وہ رب ہے. وہ اگر شاہ رب سے زیادہ قریب ہے نا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تمہیں اس نے پاک زبان دے رکھی ہے. تسی لیٹے ہو, سٹنے ہو, بہنے ہو, اتنا ضرور آکھیا کرو اس انداز نال ربا ساری دنیا میں جو مرضی سمجھے تو جاننا ہے کہ تیرا بندہ کتنے پانی میں جائے, تو جاننا ہے کہ میری اوقات بسات کیا ہی ہے, تو ہی معاف کرے تو کری سکنا ہے, اور دنیا کی کوئی شے بھی معاف بھی نہیں کری سکتی. اللہ کو یاد کرنا. اور قرآن کے متعلق دیکھیں معلم قرآن کی بات ہو رہی ہے, ساری تعلیمات حضور کی ہیں. قرآن کو جتنا ہو سکے پڑھو, اس تو ودی کا رب کے آقسی میں جتنا ہو سکے. کہ نے بڑھے بڑھے نہیں عادت سی تو نے گرامہ بھی ہے کئی بڑے سمیت بڑھے ہوئی گئے ذرا اپنی ماوریاں کی یاد کرو, اپنے بڑھیاں کی یاد کرو, اپنے دادیاں پردادیاں کی یاد کرو. ان کو یہ نہیں پتا تھا قرآن کھول کے نا بسم اللہ سے ہی پڑھتی رہتی. قرآن کھول کے ایک رکوع, ایک صفحہ, ایک آیت پڑھ لیتی تھی. آج میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں, آج میں اور آپ کس طرف جا رہے ہیں. قرآن صرف پڑھنا ثواب کے لیے نہیں, قرآن کے متعلق حکم ہے کہ یہ درد والی چیز درد سے اتاری گئی ہے, اور اگر یہ درد والی بس جائے تو زندگی کے رستوں میں بڑی کمال کامیابی آ گئی. قرآن کو جتنا ہو سکے وہ پڑھو. اور پھر ایک چیز کے ساتھ جی 5-10 منٹ میں اپنی گل کی مکانا جی. حضور نے محسن انسانیت واسطے میں ایک ہی بات کرنے لگا ہوں, یہ بس آپ سن لیجئے گا کہ حضور کی بعثت سے پہلے, نبوت سے پہلے صدقہ جو ہے وہ مال پر تھا. اے حضور نے کمال مہربانی انسانیت پر اور مسلمانوں پر کہ اخلاقی نیکیاں بھی اللہ صدقہ کرا چاہیے. مسکرانا صدقہ,
کسی نے راہ دے اچھا کری سو صدقہ، کسی واسطے آسانی پیدا کری چھوڑ سو صدقہ، کسی نے پیار نال گل کری کن سو صدقہ، کسی واسطے نظر جھکائی کن سو صدقہ، کسی نے پیار نال اس واسطے آسانی پیدا کری سو صدقہ۔ اخلاقی نیکیوں کو صدقے میں تبدیل، یہ محسن انسانیت کی وجہ سے، یہ حضور کی کمال رحمت ہے جو اس امت کو نصیب ہو چکی ہے، اس امت کو مل چکی ہے۔ اور پھر حضور ایک اور ارشاد گرامی ہے، 1 درہم 100 درہم سے تو بڑھ گیا، یہ بھی میں علماء کی نظر کروں گا، 1 درہم تو 100 درہم سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ اصل نے ماں پیو تو سب قربان، 1 درہم 100 تو کس طرح بدی گیا؟ تو سنیے گا، 100 درہم اس لیے پیچھے رہ گیا کہ وہ بہت سارے مال میں سے نکل کر نکلا کہیں، بہت سارے مال میں سے نکل کر گیا کہیں، لیکن جس کے پاس ہوں ہی 2 اور 2 میں سے وہ 1 دے دے تو 1 جو ہے وہ 100 سے بڑھ گیا۔ اے رب نہ محبوب نے اسے پر نہ دچے کہ میں کیا کری سکنا وا، ماڑے کو تو کچھ بھی نہیں، ہر دل کی رب غنی کیتا ہے، ہر شے کی رب اپنی مساجد دیتا ہوا، ہر چیز اس نے دائرے وچ ہے۔ آپ اپنی ہمت سے کام کریں، اگر آپ کی زندگی میں نہ بھی دعائیں پوری ہوئی تو یہاں قول بھی ہیں، حدیث بھی ہیں، اور ہمارے بزرگوں کے سینے بولتے ہیں کہ ان کی نسلوں کو رنگ لگ جاتے ہیں، ان کی نسلوں میں رنگ آباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا سودا رب سے کیا ہوا کبھی پلٹ کر واپس نہیں، خدا کے ساتھ کیا ہوا سودا اس کا جو مقام ہے وہ عجیب اس کی ہو جاتی ہے۔ اور ایک آیت نے قرآن دی اور میں آخری سنائی کہ پھر گل پوری کرنا پیا، اے آیت تھوڑی جی پیغامیہ طور پر نہ بڑی توجہ نال سوچو، جو کوئی خطا کر لے، جو کوئی گناہ کر لے اور اپنی خطا اور گناہ کسی اور کے سر ڈال دے، جو کوئی قرآن بالکل واضح الفاظ میں، جو کوئی خطا کرے گناہ کرے اور اپنی خطا اور گناہ کسی اور کے ساتھ تھوپ دے، اس نے کھلا گناہ کیا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ اب جس کو رب بڑا اور کھلا کہہ رہا ہے اسی تسا میں نکاح کسے کر سکتا، ہمارا معاشرہ اس برائی میں دھستا جا رہا ہے، ہماری مائیں بہنوں سے لے کر بچے بچیوں سے لے کر ہمارے بوڑھوں تک یہ مسئلہ ہو گیا کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں کوشش کرنا کہ پانی کھدیلا دوے نے سرباں نہ کسے نال زیادتی نہیں کرنے ہو پہ، اے ذاتی تسا نہیں تو رب نہیں زیادتی ہے، کیونکہ رب کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا گناہ اور بڑا گناہ، اس چیز کو ڈرو کہ بڑے اور کھلے گناہ جیسا کو پکڑے نہ جائے۔ اور یہ جو درباری پیغام میں یاد رکھے ہے، بخشش نال صفات سرور عالم بخشیسی عالم سارا ہوں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن معاملہ قیامت بھی بڑا سخت ہوگا۔ رحمت کے دہانے پہ تو ہماری دعائیاں ہوں گی، اس کے بغیر تو ہماری کہانی نہیں ہے، اور رحمت پوری کس طرح ہوتی ہے یہ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو بات کریں گے، لیکن وہ یہ آخر کہ کچھ نہیں ہونے لگا، کیتیاں نہیں صاحب نہیں ہونے لگا، کیتیاں کی ترکڑی نہیں لگن لگی، ایک بول ہے تو سمجھا میری، جو کیتا وہ سامنے اچھی کہہ سی، جو ہویا وہ سامنے کھلی کہہ سی، جو کچھ ہے۔ اور پھر ایک حدیث شریف اور مانے جانے چاہیے، کتنے بختوں والے میں اور آپ، حضور کا ارشاد گرامی ہے، جب تک یہ معراج کا تحفہ ہے، جب تک میرا امتی کوئی برائی زبان تک یا عمل میں نہ لائے، دل اس کا نہیں سوچا، وہ اس کی برائی فرشتے نہیں لکھتے ہیں۔ اس سے پڑھ کر انما الاعمال بالنیات کا سبق اور کہاں سے ملے گا؟ میں اور آپ آگے جو حضرت نے کہا نا کہ نسبت جوڑ لو، نسبت ہے نہیں کہ تسا کسی کو پیرا نہ جڑی کا چھو انہوں نے سنانے بھی نہ لے ہو، یا پیر بھی تسا کی بلائی دیگاں لے پاسے لائی چھوڑا، نہیں، نسبت یہ ہے کہ صحبت کے کچھ لمحات اتنے پکے کرنا کہ کل قیامت والے جن جب ترازو میں ساری عمر تلے تو وہ لمحات بول کر کہے ایسا خالص پاک ہے ربا، صرف تیرا ذکر اور تیرے محبوب نہ ذکر سا، صرف تیرا ذکر اور تیرے محبوب کا ذکر تھا، نہ اس میں کوئی ہماری ریا تھی، نہ ہماری کوئی اور چیز تھی، صرف تیری رضا تھی۔ وقت لے کر گئے، تیرے محبوب کی بات سن کر دل میں بسانے کی کوشش کی، اب اس کا معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہانی کس طرح بنے گی۔ اور آخری پیغام
افطرا کے متعلق میں نے پڑھا تو وہ میں ضرور یہ معلم قرآن اور محسن انسانیت کیوں اچ میں گل کر سکتا. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ دوزخ کے معاملات حشر کے دن، قبر کے معاملات کا حساب 3 حصوں میں ہوگا. قرض تو پتہ ہی ہے تو سر، باقی بھی کچھ معاملات ہے لیکن معاملہ اور بڑا ڈاٹا ہے، وہ ہے چغلی. زبان آج میری اور آپ کی زبان کی وجہ سے دوستاں نکلی گئی ہیں. اصل نے میاں بیوی چ اختلاف انہیں زبانہ نہیں بجانا، ماؤ پیو نے اختلاف زبانہ نہیں بجانا، پیو پترے نے اختلاف زبانہ نہیں بجانا. خدا نہ نانے افطرا اتھو گل چاہیے کہ ادھر کرنی، اتھو گل چاہیے کہ ادھر کرنی. رب آنا کری گن تو دوزخ کیا تک سے تو ایک باری قبرہ استعاب میں تو دسنا اس نے لگنا کیا. اور ہمارا معاشرہ اس کے اندر درستہ جا رہا ہے، پھنستا جا رہا ہے. ایسا فقط پھر کیا ہونا، میں تو بھائی سے میں تو گل کی تھی تو اتنا پتنگڑ بنائی گیا، تو اتنے دور کی نہیں گیا، میں تو گل کی تھی نہیں وہ تو ادھر کو گیا سکتا میں تو تکیا تو بائی چھوڑی. یہ تکی سونی والی نہ پایا. کوشش کریا کرو جو ماڑی تو تسانی زبان نہ اتنے فساد فتور پڑے تو اللہ سب کی محفوظ فرمائے، اللہ سب کی محفوظ فرمائے. باقی میں باجی نبوے سو آیا ہوں. بابا صاحب کلیامی کا ایک درس ہی میں آج سب کی نظر کرتا ہوں کہ شاید ہمارا فلسفہ مشرق کو سمجھ سکے. حضرت کلیامی کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ اپنا بدن کاٹتے ہیں، کوئی شک نہیں. حضرت اللہ گولڑی بھی اس کی شہادت دے چکے ہیں. وہ پڑیاں بھی آج موجود ہیں، وہ چھریاں بھی موجود ہیں. اس پہ آپ نمک اور مرچ لگاتے تھے. بات اس عمل کی نہیں، بات اس حسن خیال کی ہے جو میرے اور آپ کی روح کے اندر وابستہ رہنا چاہیے. اور وہ اس نے خیال سنیے گا، جب آپ بدن کاٹ چکتے تو کچھ آپ کے قدم پکڑ لیتے ہیں کہ حضور کیا کر رہے ہو تو سب اتنی آپ نے وجود نال مجاہدہ اتنی گل کہ بدن کٹی کے سکی چھوڑنے ہو اللہ کاماں کی کھلائی چھوڑنے حضور کیاں. تو حضرت کلیامی کی آنسوؤں میں رچی ہوئی ایک ہی بات جو مجھے سمجھ آئی اور میں نے ہر طرف سے کھنگال کے دیکھا، مجھے یہ ہی سمجھ آئی. اور میں بتا دوں دربار کلیام نے فلسفہ ماڑے سے کوئی بیان بھی نہیں کرنے لگا. اور وہ یہ تھا وہ ماڑے کو نہ پوچھو، پٹواری میں آپ نے کہا ماڑے کو نہ پوچھو. اس لیے فضل نے سامنے قیامت نہ منظر اسنا تو فضل اپنے وجود نہ بھی حل نہیں پانا. علماء کیا کیا باجی قیامت ہے روز اس کی کرسی لگی ہو سی نا جڑا حق میں آلہ ہے تو فضل کیڑے منہ ادھر سامنے پیش ہو سی، کس منہ سے فضل پیش ہوگا. اس دروازے کے ماننے والے یہ کہ تسا واسطے کرسی نہیں سمجھ لگی، اساں واسطے ترکڑی نہیں اچھن لگی. یار اے فلسفہ ہے طریقہ تو کلیام نہیں. اگر ماڑا تے تساں نہ سائیں اس لمحے نے خوف وچ اپنی زندگی گزاری گیا کہ او طاقت والا مالک کچھ پوچھی بیٹھا تو میں کس طرح جواب دے سکتا. اس لمحے واسطے اس کی زندگی اور ہوئے گی. اس کے ماننے والا جب تک میں یہ نہیں کہتا بدن کاٹنے لگ پڑے. دیکھیں عمل اور حسن عمل یہ بڑی بنیادی سی فرق ہے. عمل میں نہ پچھلے جا سکتے ہیں نہ پہلے والے جا سکتے ہیں. حسن عمل کو آگے بڑھانا یہی تبلیغ ہے، یہی پرچار ہے، یہی سب کچھ ہے. اور ہم نے حسن عمل کو آگے تک پہنچانا ہے اور وہ یہی ہے کہ رب ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، رب ہی ہے جو ہر طاقت کا مالک ہے، اور رب ہی ہے جس نے اپنے محبوب کو اتنا نواز دیا ہے کہ مقام محمود کے سجدے پہ میری اور آپ کی کہانی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی العزیز. اللہ آپ سب کو عزتوں میں رکھے، اللہ آپ کو سلامتیوں میں رکھے. لنگر کا انتظام بھی ہے، سارے حضرات روشی پڑھیے گا، ساتھ ہی دعا کرتے ہیں. ایسا کیا بس میں دل بری اکتا کشائے غم ہے تو، جود و سخا ہے تیری ادا، رحم و کرم ہے تیری خو، مدتیں بیت گئی مجھے کشن تہی سبو، تیرے کرم پر منحصر تیرے گدا کی آبو، تیرے کرم پر منحصر تیرے گدا کی آبو. عبداللہ بن مبارک نے قول میں درد نہ سناسا، ویسے تو ماڑا چنگا نمک خار اور پورا خار میں دربار شریف تھا، ماڑا دل حاضر ہے عالمانہ میں خلال میری سبحان اللہ کی سکے. حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک قول ہے نوجوان خصوصی سنے ہے. اور ایک دن بیٹھے تو آخر لگے بیٹا میں دعا کرنے لگا ہوں، کیا لو گے آمین؟ نہ کہ حضور منگو تو صحیح نہ کی نہ آفساں نہ کہ بڑی ڈاڈی گل آخر لگا تو سب علم حاصل کرنا آئے ہو نا، طالب علم ماڑے مدرسے نے، ماڑے مکتب نے، ماڑے درسگاہ میری درگاہ نے. نہ کہ حضور منگو. انہوں نے پتہ ایک دعا عرض کی. دعا کیا تھی؟ اے اللہ میں تجھ سے بہت علم نہیں مانگتا، مجھے تھوڑا سا ادب دے دے.
میں تجھ سے بہت علم نہیں مانگتا، مجھے تھوڑا سا، کیونکہ ادب کا زینہ وہ ہے جو علم کو کھینچ کے سینوں میں لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مالک کائنات پروردگار عالم، کہ تیری دی ہوئی توفیق، عزت اور مہربانی کہ آج تم نے خوبصورت انداز سے اس خوبصورت محفل کو اے اللہ اپنے کرم کا رنگ نصیب کیا۔ ہر مکتبہ فکر، ہر مسلک و مشرق کے نمائندہ حضرات یہاں پہ تشریف فرمائے، ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ، ان کی آمد سے جو خوشی ملی، جو حوصلہ ملا، اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس گلدستے کی مہربانیاں، اس گلدستے کا لمس ہمیں بار بار محسوس کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری عرضیں تجھے نہ سنائیں تو کس کو سنائیں، تجھے نہ بتائیں تو کس کو بتائیں، تو ہی ہے جو حال دل پہ بھی تیری حکومت ہے، تو ہی علیم ہے، تو ہی خبیر ہے۔ تجھے واسطہ تیرے محبوب کی رحمت للعالمین کا کہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا وہ درجہ نصیب فرما کہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے ایمان کی خیر فرما۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان بننا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں بزرگوں کے، ہمارے علماء کے، ہمارے مشائخ کے اقوال سمجھنے کی، ان پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، برے وقت سے، بری نظر سے، بری سوچ سے، برے لوگوں سے، برے رستوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، جن کی جائز حاجات ہیں، مرادیں ہیں، تو ہی دینے والا ہے، ہم سب کے دامنوں کو خیرات مصطفیٰ نصیب فرما۔ ہماری بیماریوں کو، خصوصاً میرے بھائی جو میرے ساتھ تشریف فرما تھے، اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے تھے، ان سمیت دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو صحیح رستہ نصیب فرما، والدین کی، بڑوں کی احترام و ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کے حال پر، معاملات پر اللہ ہمارے لیے بہتریاں نصیب فرما، ہمارے زندگی کے رستوں کو آسان فرما، ہمارے روزگار کے مسئلوں کو آسان فرما، جو کاروبار میں، روزگار میں، اللہ سب کے لیے عافیت و خیریت و آسانی نصیب فرما۔ اے اللہ، تیرے کرم سے آج یہ بیٹھنا نصیب ہوا، اے اللہ قبولیت کے انداز سے اس گلدستے کی مہک کو ہر سو، ہر چار دانگے عالم اس خوشبو کو لوگ محسوس کریں، اس سے عرض کرتے ہیں اللہ یہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ، پاکوں کے دروازوں سے تجھے پکارنے کے لیے نسبتیں، اے اللہ میں صحیح معنی میں اکتساب فیض کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ، یہاں جو بزرگوں نے اپنا دل کھولا، میں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، اس کو مقبول فرماتے ہوئے اس سے ایک عرض ہے، اے اللہ قادیانیوں کی بری سوچ سے، قادیانیوں کے برے افعال سے، قادیانیوں کے برے عمل سے اے اللہ ہمارے لوگوں کو محفوظ فرما۔ عشق مصطفیٰ کی مہک ہمارے سینوں اور نسلوں میں اتنی راسخ اور پوری فرما کہ اللہ ایسے ڈاکو کبھی بھی اس پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اے اللہ، ہمیں بھی جس بساط میں ہم، جس ہمت میں ہم اس فتنے کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے دیگر شاہ جی، دیگر لوگ بھی آئے، حافظ صاحب، شاہ صاحب بھی تشریف لائے، اے اللہ ان سب کا آنا مقبول فرما۔ آپ لوگ بھی دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اے اللہ، یہ لوگ جو محبت کرتے ہیں، ان کی محبتوں کی دعاؤں کا یہ صلہ ہمیں دے کہ اللہ ہمیں بھی وہ کام کرنے کی جس سے تو راضی رہے، تیرے محبوب کی رحمت للعالمین کا صدقہ حضور راضی نے، اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، وقت نزا ایمان نصیب فرما، وقت نزا ایمان نصیب فرما، حضور کی شفاعت اور لوائے ہم کا سایہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما، قبول فرما۔ میں منتظمین کے لیے پھر مبارکباد، آپ لوگوں کا آنا، علماء اور سیاسی حضرات نے مان بڑھایا، ان بچوں کا ہمارا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا اپنا حصے کا اجر نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کی سرپرستی میں یہ کہانیاں اور پھلے پھولیں اور آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔